اگر غور سے مشاہدہ کریں نا تو اس دنیا میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن کا مطمع نظر، جن کا سارے کا سارا لائف کا فوکس دنیا کے اوپر ہوگا، یعنی دنیا کمانے کے اوپر ہوگا۔ آخرت کے لیے ان کی زیرو بھی طلب نہیں ہوگی، اور ساری کی ساری ان کی کنٹریبیوشن، ساری کی ساری ایفرٹس دنیا کمانے کے لیے ہوگی، دنیا کا مال کمانے کے لیے ہوگی۔ اور جب دین کی بات کریں گے ان سے تو دین سے بیزار نظر آئیں گے، آخرت کی بات کریں گے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آگے دیکھی جائے گی، دنیا میں تو ہمیں کما لینے دیں۔ ہر جائز ناجائز طریقے سے، بغیر کسی ریسٹرکشن کے، بغیر لیمیٹیشنز کے اسلامی اصول کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہ ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، بس دنیا اس کی بن جائے، اچھی کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے۔ اس سے دین منع نہیں کرتا، بلکہ دین تو اس کو اور پروموٹ کرتا ہے کہ ایک طاقتور مومن جو ہے وہ ایک کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے، آپ کے پاس جائیداد ہے، تو یہ اچھی چیز ہے، دین کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، دین کو اس سے سپورٹ ملنی چاہیے۔ لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کی دوڑ دھوپ میں رہتے ہیں اور آخرت کے طلبگار نہیں ہوتے۔ نہ نماز کی پابندی ہے، نہ عبادات کی پابندی ہے، اور اگر مال حاصل کر رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ذریعہ ہے، اس کا سورس ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم دین سے کیسے اور کتنی محبت رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک دنیا دار آدمی دنیا کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، دنیا سے محبت رکھتا ہے، ایک دین دار آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ دین کے لیے بھی اتنی ہی محبت اور کوشش اور جد و جہد کرے جتنی ایک دنیا دار کرتا ہے۔ یعنی دنیا دار جو ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا مال کو حاصل کرنے کا، دنیا کو حاصل کرنے کا۔ اور ایک دین دار شخص کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دین دنیا کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں دیتا، دین اس معاشرے کو چھوڑنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ دین تو کہتا ہے اس دنیا میں رہو، لیکن اس دنیا میں ایسے اعمال کرو، آپ کا رہن سہن ایسا ہو، آپ کا اسلوب ایسا ہو، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا رویہ ایسا ہو، اور آپ کا لین دین ایسا ہو، آپ کی عبادات ایسی ہوں، آپ کے معاملات ایسے ہوں جن سے آپ اپنے ہاتھوں سے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا حصہ اور آخرت کا خزانہ بھی بھیجیں، جو آپ کے نیکی آپ کے کام آئے گی۔ اور دیندار آدمی کون ہے؟ نیک آدمی ہوتا ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں سمیٹتا ہے، ہر موقع سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، ہر موقع سے نیکی کو تلاش کرتا ہے، نیکی کو حاصل کرتا ہے، بھلائی کو حاصل کرتا ہے، اور اس نیکی کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آخرت کا طلبگار کون ہے؟ جو یہ چاہتا ہے دنیا میں کچھ قربانیاں دیتا ہے، کچھ سیکریفائسز دیتا ہے، بعض چیزوں کے اوپر صبر کرتا ہے، پھر اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے اگر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی آخرت میں پالے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تم میں سے کوئی ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، وہ آخرت کو پالے گا۔ تو جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کو آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور اپنے معاملات کو ایک صراط مستقیم پہ رکھتے ہیں، اور اپنی ارننگ میں، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے لین دین میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور قیامت کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے اپنے معاملات کو وہ سیدھا رکھتے ہیں، فیر رکھتے ہیں۔ اور جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ ہی آخرت ان کے لیے ترجیح ہوتی ہے، ان کی پرائیورٹی میں شامل ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہمیں مل ہی جائے گی،
لیکن یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ عارضی ہے۔ یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑی بڑی سلطنتوں والے اور بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے اور بہت بڑے لیول کے اوپر انہوں نے حکومت کی، لیکن آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، 100 سال کے بعد ہم میں سے بھی پوری کی پوری نسل ختم ہو جائے گا۔ تو ہمیں کس بات کا انتظار ہے؟ دنیا کی عارضی زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ اور دائمی زندگی کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، اور ہم دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی جو عطا کر وہ اچھا عطا کر، وہ بھلائی والا معاملہ عطا کر، اور آخرت میں بھی ہمیں احسن عطا فرما، ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ کر، ہمارے لیے سرخری فرما، اور جو سب سے بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے تو اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں اس سے بچا لے۔ تو ہم کتنے لوگ ہیں ایسے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے عذاب سے بچنے کی کوشش میں ہیں، اور اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو اور اپنے کاروبار کو، جو اپنے دنیا کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لے کر چلنے کی کوشش میں ہیں۔ کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا، جن کی طلب ہی دنیا ہوگی، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان سے برات اور نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہے جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِنْكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت کے طلبگار ہوں گے۔ تو ہمیں آخرت کے طلبگار بننا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ایسی نیکیاں سمیٹنی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئی نیکیاں ہم نے آخرت کے لیے بھیجنی ہیں تاکہ ہمیں آخرت میں کام آ سکے۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کے اوپر ضرور عمل کریں گے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، اور اس چینل کا بھی۔ منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔